ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہے. میں محمد نوفل صفان بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی. اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. یہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے میانمار میں جو کو ڈٹاٹ ہوا ہے فروری 2021 کے اندر، اور آنگ سان سوکائی کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اس حوالے سے میں نے ایک یہ پریزنٹیشن چھوٹی سی بنائی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گی. ہسٹری آف میانمار اور اس سے ریلیٹڈ ساری کرنٹ افیئر جو اس وقت میانمار یا برما کے اندر ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم دیکھیں گے کہ وائی برما واز سیپریٹڈ فرام انڈیا، انڈر وچ ایکٹ برما واز سیپریٹڈ فرام انڈیا، واٹ از دا بگیسٹ ریلیجن آف میانمار، واٹ آر دا اولڈ اینڈ نیو کیپٹلس of Myanmar, when Myanmar got independence, and why and how the names changed from Burma to Myanmar, who is Aung San Suu Kyi, who is the first Prime Minister of Burma, who is Newen, who is U Thant, who is Aung San, SPDC کیا ہے. اس کے علاوہ ریسنٹ کو ڈیٹاٹ کو دیکھیں گے ہم. اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری کی ساری ریسنٹ جو وہ ہے اس کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ برما کے حوالے سے ہم جان لیتے ہیں کچھ بنیادی چیزیں جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں کہ ان کو آپ سمجھ لیجئے. تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ وائی برما واز سیپریٹڈ فرام انڈیا. تو ننتھ لیس برما واز سیپریٹڈ فرام دا ریسٹ آف انڈیا ان 1937 ود دی لٹل اپوزیشن فرام انڈین نیشنلسٹ. تو انڈین نیشنلسٹ ہیں ان کی طرف سے کچھ اپوزیشن آ رہی تھی، جس کی وجہ سے برٹش گورنمنٹ نے یہ بہتر سمجھا کہ برما کو جو ہے وہ ایک سیپریٹ جو ہے وہ مینجمنٹ یونٹ کے طور پہ جو ہے وہ الگ کر دیا جائے انڈیا سے. اور اس طریقے سے یہ دیکھیے گا آپ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایکٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا. دا گورنمنٹ آف برما ایکٹ 1935. دا گورنمنٹ آف برما ایکٹ 1935 کے تحت جو ہے برما 1937 میں، نہ کہ 1935 میں بلکہ 1937 کے اندر جو ہے وہ انڈیا سے الگ کر دیا گیا. یعنی کہ انڈیا 1937 سے پہلے برما جو ہے وہ انڈیا کا حصہ تھا. ٹھیک ہے جی. تو یوں جو ہے یہ 51 ایئرس جو ہے وہ برما جو ہے وہ انڈیا کا صوبہ رہا برٹن انڈیا کے انڈر. یہ ذہن میں رکھیے گا. واٹ از دا بگیسٹ ریلیجن آف میانمار؟ تو بدھزم جو ہے وہاں پہ 90% پاپولیشن کا جو ہے وہ ریلیجن ہے. واٹ آر دا اولڈ نیمس؟ تو رنگون اس کا پرانا نام ہے. اس کی کیپٹل کا کہ کیپٹل اس کا کیا ہے، تو میں نے اس میں دے دیا ہے کہ کیپٹل اس کا جو ہے وہ رنگون رہا ہے. اور یہ 1948 یعنی برٹش انڈیا کے اندر جو ہے 1948 میں جو ہے وہ جب یہ برٹش انڈیا سے برما بنا انڈیپینڈنٹ ہوا، اس وقت سے لے کے 2006 تک اس کا جو کیپٹل تھا وہ رنگون رہا 2006 تک. اور 2006 کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ نے آفیشلی پروکلیم کیا کہ اس کا نیا جو کیپٹل ہوگا اس کا نام جو ہے نیا پدا ہوگا. ٹھیک ہے جی، نیا پدا. تو یہ اس کا نیا نام ہے اور نیا شہر ہے یہاں پہ اب اس وقت اس کا کیپٹل ہے. یاد رکھیے گا میانمار گاٹ انڈیپینڈنس 1948 کے اندر اس کو جو ہے وہ برطانیہ سے جو ہے وہ آزادی ملی، یعنی کہ بھارت اور پاکستان سے 1 سال تقریباً بعد جو ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹ حاصل کرنے میں برٹن سے کامیاب ہوا. وائی اینڈ ہاؤ دا نیمز چینج آف برما ٹو میانمار، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. برما واز ری نیمڈ فرام دا برما ٹو میانمار ان 1989. ایک بات یہ پتہ چلی کہ 1989 کے اندر جو ہے برما 1989 کے اندر جو ہے برما کا نام میانمار کر دیا گیا. یہ چینج جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ آج تک اس کو قبول نہیں کرتے. یاد رکھیے گا کہ یو ایس اور یو کے جو ہیں وہ آج بھی اس کو برما ہی کہتے ہیں، میانمار نہیں کہتے، جبکہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کو قبول کر لیا ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے ممالک جاپان، فرانس وغیرہ انہوں نے بھی قبول کر لیا ہے. تو یونائٹڈ نیشنز کے قبول ہونے کی وجہ سے یہ تو مان لیا کہ انٹرنیشنل لاء کے تحت اس کا نام چینج ہو گیا. یو ایس اے اور یو کے کیا کہتے ہیں؟ یو ایس اے یو کے کہتے ہیں کہ وہ میں پڑھ دیتا ہوں آن لائن کہ دا یو ایس اے اینڈ یو کے دیٹ ہیو ناٹ ریکگنائز دا نیم چینج جنرلی آرگیو that it was made without the consent of people and was thus illegitimate and it was changed by the military junta. آپ کو پتہ ہے کہ برما کا ایک اور جو میانمار یا برما اس کا ایک سب سے بڑا ایشو رہا ہے کہ جب سے اس نے آزادی حاصل کری انگریزوں سے، اس کے بعد سے اب تک یہاں پہ ملٹری ہی سب کچھ ڈکٹیٹ کرتی آئی ہے. ڈیموکریسی آئی بھی ہے تو بس وہ نام نہاد قسم کی ڈیموکریسی ہے، اور اس کو ابھی تک بھی وہ اپنے جو ہے وہ پورے فل فلیج نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ برما کی جو میانمار کی جو قومی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، جو اس کی جو اسمبلی ہے، اس کے اندر 1/4 سیٹیں، یعنی کہ اگر 4 حصے ہیں تو ایک حصہ جو ہے وہ آرمی کی سیٹوں کا ہے. آرمی کے ریپرزنٹیٹو وہاں بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے، سوچیے ذرا کہ کس طریقے کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا مجبوریاں ہیں. آرمی کس طریقے سے اس ملک کو جو ہے وہ اس کے عوام کے حوالے نہیں کر رہی ہے. وہاں پہ آج بھی جو ہے وہ فوج کا راج ہے. اور آج جس وقت میں پریزنٹیشن بنا رہا ہوں 4 مارچ 2021 کو ایک بار پھر
آرمی کے جوتوں کے تلے جو ہے وہ یہ ملک روندا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہاں پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، جمہوریت کا جو ہے گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ تو ایک چیز تو آپ کو پتہ چلی کہ آرمی وہاں پہ شروع سے ہی جو ہے وہ حاوی رہی ہے، وہاں کے جو افیئرس ہیں وہ زیادہ تر آرمی کے ہاتھوں میں رہیں، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ تو امریکہ اور برطانیہ یعنی کہ برٹن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں مانتے اس کا نام چینج ہونا، کیونکہ اس میں عوام کی رائے جو ہے وہ شامل نہیں۔ دوسری طرف جو گورنمنٹ جس نے 1989 میں اس کا نام چینج کیا تھا، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ برما جو ہے یہ ایک یہاں پہ قوم ہے برمی، اس کے نام پہ اس کا نام برما ہو گیا، یہ غلط ہے۔ یہاں پہ 134 اور بھی ایتھنک گروپس ہیں، یہ ایتھنک گروپس اس نے بتایا 134، اس کو پڑھ لیجئے گا اسٹل کر کے، 134 اور ایتھنک کمیونٹیز ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن برما کے نام میں نہیں آتی، اس لیے اس کا نام میانمار کر دیا گیا۔ میانمار یہ نام ہے اس کا، میانمار۔ میانمار جو ہے وہ ان کا پرانا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ شروع سے یہاں اس علاقے کے اندر میانمار بھی اس کو کہا جاتا تھا، برما بھی کہا جاتا تھا، تو میانمار جو ہے وہ اس کی صحیح ریپرزنٹیشن ہے، لیکن یہ برمیز لینگویج کے اندر آر کے ساتھ آتا ہے، لکھا نہیں جاتا ہے، تو انگلش کے اندر اس کے اندر آر کو ایڈ کر لیا گیا اور اس طرح سے اس کا نام میانمار ہو گیا۔ تو یہ اس کی چھوٹی سی میں نے ڈیٹیل بتا دی، ٹائم کمی کی وجہ سے میں تیزی سے جا رہا ہوں۔ ہو از آن سان سوکائی، سوری ہو از آن سان، تو آن سان جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے فاؤنڈنگ فادر ہیں، جیسے کہ پاکستان کے محمد علی جناح صاحب ہیں، اسی طریقے سے جو ان کے فاؤنڈنگ فادر جو ہیں میجر جنرل آن سان سوکائی ہیں، جو کہ جو ہے وہ کمانڈر بھی رہے ہیں نیشنل جو ہے وہ آرمی کے ان کی، یہ لکھا ہوا ہے میانمار آرم فورسز، یہ اس جگہ میانمار آرم فورسز کے جو ہیں یہ فاؤنڈر بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ کنٹری کے بھی فاؤنڈر ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے صرف 32 سال کی عمر میں یہ مر گئے۔ اور ایون یہ کہ میانمار جو ہے برما اس وقت تھا، اس وقت برما جو ہے وہ آزاد بھی نہیں ہوا تھا، برما کی آزادی سے بھی 6-8 مہینے پہلے یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ بھی ایسے ہوئی کہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہو از یونو، تو یونو جو ہے میانمار کے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ ہو از نیون، یہ ایک ڈکٹیٹر ہے، ملٹری ڈکٹیٹر ہے، جو کہ جو ہے برما کے بہت بڑے عرصے تک جو ہے اس پہ حکومت کرتا رہا، 1962 سے 1981 تک جو ہے یہ جو ہے برما کی قسمت کا فیصلہ کرتا رہا، عوام کو اس نے جو ہے وہ رائٹس نہیں دیے، یہ ایک نام آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں، کہتا ہے کہ ہو از یوتھ ہنٹ، یوتھ ہنٹ بھی جو ہے ان کا بھی تعلق برما سے تھا، اور برما سے ہونے کے ساتھ ساتھ یوتھ ہنٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی، ان کو بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، سو اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ جو ہے وہ مینشن کیا ہے۔ یوتھ ہنٹ صاحب، یوتھ ہنٹ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے یوتھ ہنٹ کی کیا جو ہے وہ اسٹیٹس ہے، یہ 3rd سیکریٹری جنرل تھے یونائٹڈ نیشنز کے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لانگسٹ سرونگ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیں وہ سیکریٹری جنرل بھی ہیں، اور پہلے نان اسکینڈینیوین جو ہے یہ شخص تھے جنہوں نے کہ جو ہے اس پوزیشن کو لیا۔ اس سے پہلے 2 سیکریٹری جنرل اور یونائٹڈ نیشنز کے بن چکے تھے، یعنی کہ ٹرگویلی ڈیگ ہیمسچارٹ، اور ان کا جو ہے وہ ایئر کریش کے اندر جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یوتھ ہنٹ صاحب جو ہیں وہ اس کے سیکریٹری جنرل بنے، اور لانگسٹ سرونگ سیکریٹری جنرل ہیں، ان کا تعلق برما سے ہے۔ تو اور یہ کب سے کب تک رہے، 1961 سے 1971 تک جو ہے وہ سیکریٹری جنرل رہے، برما سے ان کا تعلق ہے، میانمار سے ان کا تعلق ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو اس کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ میں میانمار اور برما اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ بنے اس وقت یہ برمیز ہی تھے، اس وقت اس کا نام برما تھا، تو اس لیے میں نے برما کہا، ورنہ تو یہ ظاہر سے میانمار ہے اس وقت۔ واٹ از دا نیم آف آن سان سوکائیز پارٹی، جو اس وقت کی سب سے پاپولر شخصیت ہے دنیا بھر کے اندر میانمار کے حوالے سے، تو وہ آن سان سوکائی ہیں، ان کی پارٹی کا نام جو ہے وہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی، یہ نام یاد رکھیے گا۔ واٹ از ایس پی ڈی سی، تو ایس پی ڈی سی کو سمجھ لیجئے، یہ ایس پی ڈی سی جو ہے دراصل یہ اسٹیٹ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل ہے، ایبریویٹڈ ایس پی ڈی سی، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ ملٹری گورنمنٹ ہے، جو کہ آفیشیل نیم ہے ملٹری گورنمنٹ کا برما کے، اور یہ 1988 سے جو ہے وہ 2011 تک جو ہے وہ اس پہ حکومت کرتی رہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کے تحت جو ہے وہ ملٹری رولرز جو ہیں وہ رول کرتے رہے 1988 سے 1911 تک۔ ایک نام یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور ایک نام میں نے جو آپ کو بتایا، جو دوسرا نام میں نے بتایا تھا نیون، اور یہ نیون صاحب بھی ملٹری ڈکٹیٹر ہیں، انہوں نے 1962 سے 1981 تک جو ہے وہ برما کو جو ہے وہ اپنے ملٹری رول کے انڈر میں رہا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برما جو ہے کس طریقے سے ملٹری رول میں رہا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ آن سان سوکائی کون ہے۔ تو آن سان سوکائی برما یا جو میانمار ہے اس کی سب سے مقبول ترین شخصیت ہے، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے۔ کہتے ہیں 19 جون 1945 کو بورن ہوئی رنگون کے اندر، یہ ڈاٹر ہیں، فاؤنڈنگ فادر جو ہیں آن سان، ان کی وہ ڈاکٹر ہیں، یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کی،
اور جو ہے وہ ان کے فادر جو ہیں وہ اسیسینیٹڈ ہو گئے 1947 میں، یعنی کہ انڈیپینڈنس ملنے سے پہلے ہی۔ 1960 کے اندر یہ اسٹڈی کرتی نہیں دہلی کے اندر، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے پولیٹکس اور فلاسفی کے اندر جو ہے وہ ان کے سبجیکٹس تھے، اور 1988 کے اندر یہ واپس آتی ہیں اپنے ملک، یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 1988 کے اندر یہ واپس آتی ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے وہ اسسٹ کرتی ہیں ان کو۔ اس کے بعد 8 اگست 1998 کو یہ 8888 یعنی کہ 8888 اپ اسپرنگ کہلاتا ہے، انقلاب تھا، ایک سول جو ہے وہ ایک موومنٹ تھی جو کہ شروع ہوئی 8 اگست 1988 کو، اسی لیے اس کو 8888 کہتے ہیں۔ اور یہاں سے جو ہے وہ آن سان سوکائی کا جو ہے وہ ایک کیریئر شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلی جو ہے وہ اپنی اسپیچ دی 26 اگست 1988 کو، اور عوام میں مقبولیت حاصل کرتی چلی گئیں، اور 18 اپریل 1988 کو آرمی نے جو ہے برما کا کنٹرول سنبھال لیا، اور آن سان سوکائی جو ہیں انہوں نے 27 سپٹمبر 1988 کو جو ہے وہ اپنی پارٹی NLDC کا جو ہے وہ بنیاد رکھی، اس کی سیکریٹری جنرل بھی بنی پہلی، اور جولائی 1989 کو جو ہے وہ یہ ان کو جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ یوں جو ہے یہ ہاؤس اریسٹ ہونے والی دنیا کی سب سے زیادہ لمبے عرصے تک ہاؤس اریسٹ رہنے والی جو ہے وہ جو ہے پولیٹیکل لیڈر بنی۔ 1990 کے اندر NDL نے جو ہے وہ NLD ہے، یہ NDL نہیں ہے، NLD نے جو ہے وہ الیکشنز کو جیت لیا، اور یوں جو ہے وہ ان کی پارٹی یعنی کہ آن سان سوکائی نے جو 1990 کے اندر جو الیکشن جیتے، بہت زبردست میجورٹی سے جیتے، لیکن آرمی نے جو ہے وہ اس کے ریزلٹس کو اس وقت بھی قبول کرنے سے ریفیوز کر دیا۔ 1991 کے اندر جو ہے وہ آن سان سوکائی کو پیس کا نوبل پرائز ملا ان کی خدمات کے حوالے سے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ رہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 15 سال جو ہے 1989 سے 2010 کے دوران میں وہ 15 سال تک وقفے سے جو ہے وہ اریسٹ رہیں۔ ٹھیک ہے جی، 7 نومبر 2010 کو جو ہے میانمار میں پھر دوبارہ سے جو ہے وہ الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑے میجورٹی سے جو ہے وہ سوکائی جو ہے وہ ان کو پھر سے ایک میجورٹی حاصل ہوئی۔ 2012 کے اندر جو ہے وہ پھر سے پارلیمنٹ کے بائی الیکشن ہوئے، پھر سے جو ہے وہ انہوں نے لینڈ سلائڈ وکٹری جو ہے وہ حاصل کی آن سان سوکائی نے، اور پھر 2015 کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو یہی ہوا کہ انہوں نے پھر سے، لیکن ان کو اقتدار نہیں ملتا رہا، اس دوران میں ان کو اقتدار نہیں ملا، یہ بھی بات بتا دوں، یہ الیکشنز جیتتی رہیں اور مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ آرمی جو ہے وہ اپنا کام چلاتی رہی۔ 2015 کے اندر ہونے والے الیکشن کے بعد جو ہے وہ پھر سے انہوں نے ایک بہت بڑی وکٹری جیتی، 86% انہوں نے جو ہے وہ سیٹیں حاصل کریں، اور یوں 6 اپریل 2016 کو جو ہے اسٹیٹ کونسلر آف میانمار کے عہدے پہ فائز ہوئیں۔ یہ جو اسٹیٹ کونسلر آف میانمار ہے یہ ایکولنٹ ہے پرائم منسٹر کے، تو یاد رکھیں، یوں سمجھیں کہ پرائم منسٹر بننے میں کامیاب ہو گئی۔ اور 2016 سے لے کے 1 فروری جس پہ میں نے بات کو اسٹارٹ کیا تھا، 2021 کو 1 فروری تک یہ میانمار کی وزیر اعظم تھیں، جس کو ہم جو ہے پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، اور ان کے مطابق میانمار کے مطابق یہ اسٹیٹ کونسلر آف میانمار۔ ٹھیک ہے جی، اس دوران میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ رونگیا کے مسلمانوں کا بھی قتل عام ہوا، جس کے لیے آن سان سوکائی کو بہت کرٹیسائز کیا گیا ان کی گورنمنٹ کو، اور یہ اپیئر ہوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر، اور وہاں انہوں نے اپنے موقف کو ڈیفینڈ کیا کہ جو ہے وہ برمی گورنمنٹ جو ہے یا جو برمی ملٹری تھی وہ اس میں شامل نہیں تھی، اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے بہت سارے عناصر تھے، بہرحال انہوں نے اپنا کو ڈیفینڈ کیا۔ اور آخری بات ہے کہ 1 فروری 2021 کو جو ہے وہ ملک میں ہونے والے الیکشن میں آن سان سوکائی نے پھر سے ایک دفعہ 87% اور اس سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، جس کو کہ جو ہے وہ ملٹری نے ایک بار پھر ریفیوز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فراڈولنٹ ہیں، یہ پھر ان میں دھاندلی، حالانکہ انہی کی نگرانی میں سارے کے سارے الیکشن ہوئے، اور کیونکہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی، ان کی پارٹی جو ملٹری کی پراکسی پارٹی تھی اس کو جو ہے وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر سے آن سان سوکائی کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا ہے۔ تو یہ اب تک کی کہانی ہے، آئی ہوپ کہ اس سے آپ کا جو ہے وہ آپ کو بہت ساری اپڈیٹس ملی ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔